باب مخارج الفروز۔ مخرج کی جمع ہے، اس کا معنی ہے لفظی نکلنے کی جگہ، اور فروز فرض کی جمع، اس کا معنی ہے حصہ۔ اور علم میراث کی اصطلاح میں مخارج ان اعداد کو کہتے ہیں جن سے ورثہ کے متعین کردہ حصے نکلتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر جو حصے بیان ہوئے ورثہ کے وہ کل 6 ہیں، اور ان 6 حصوں کو 2 قسموں پر تقسیم کیا گیا۔ پہلی قسم کے اندر نصف، ربع اور ثمن ہے، یعنی کل ترکے کا آدھا، کل ترکے کا چوتھائی، کل ترکے کا 8واں حصہ۔ اور دوسری قسم کے اندر ثلثان، ثلث اور سدس ہے، یعنی کل ترکے کا 2/3 حصہ، اور کل ترکے کا 1/3 حصہ، اور کل ترکے کا 1/6 حصہ۔ دونوں قسموں میں جس ترتیب سے حصوں کا بیان کیا گیا، ان میں جو نسبت ہے وہ تضعیف اور تنصیف کی ہے، یعنی دونوں قسموں میں سے ہر پہلا حصہ بعد والے حصے کے لیے دگنا ہے، اور ہر بعد والا حصہ پہلے حصے کے لیے اگنا ہے۔ اس کے بعد یہ جانیے کہ مخارج کل 7 ہیں: 2، 3، 4، 6، 8، 12 اور 24۔ مخارج کے 5 قوانین مصنف نے بیان کیے۔ پہلا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب کسی بھی مسئلہ میں ان 6 فرضی حصوں میں سے کوئی ایک آ جائے تو اس حصے کا ہم نام عدد اس مسئلہ کا مخرج ہوگا۔ البتہ 6 حصوں میں سے جو نصف ہے اس کا ہم نام عدد کوئی نہیں، لہذا نصف کا مخرج 2 قرار دیا۔ 4 ربع کا مخرج ہے، کیونکہ ربع 4 کا جز بھی ہے، اور ربع کا ہم نام عدد 4 ہے، لہذا جہاں بھی اکیلے میں ربع آئے تو اس کا مخرج 4 ہوگا۔ اور ثمن ثمانیتن سے نکلا ہے، ثمانیتن کا جز ہے، لہذا ثمن اکیلا آئے تو اس کا مخرج 8 ہوگا۔ اور سدس یہ جز ہے ستتن کا، 6 کا، لہذا سدس کا مخرج 6 ہوگا۔ اور ثلث یہ جز ہے ثلاثتن کا، تو ثلث کا مخرج 3 ہوگا۔ اور ثلثان چونکہ ثلث کا دگنا ہے، لہذا جو مخرج ثلث کا ہے وہی مخرج ثلثان کا ہوگا، یعنی 3۔ مثال کے طور پر ایک عورت فوت ہوئی، اس کا شوہر ہے وارث، اور بھائی وارث ہے۔ یہاں اولاد نہیں، شوہر کو کل ترکے کا نصف ملے گا، بھائی اصبح بنفس ہی ہے، اس کو باقی ماندہ ترکہ ملے گا۔ اب یہ مسئلے کے اندر صرف نصف آیا ہوا ہے، نصف کا ہم نام عدد کوئی نہیں، علماء نے اس کے لیے مخرج کا تعین کیا ہے کہ وہ ہے 2 کا نصف ہے 1، اور باقی بچہ 2 میں سے 1 وہ بطور اصبع بھائی کو ملے گا۔
یہ ہے نصف کی مثال اور ربع کی مثال۔ مثال کے طور پر عورت فوت ہوئی اور اس کا شوہر وارث ہے اور اس کا بیٹا وارث ہے۔ اب اولاد میت کی موجود ہو تو شوہر کو نصف نہیں ملتا بلکہ ربع یعنی کل ترکے کا چوتھا حصہ ملتا ہے، اور بیٹا اسبہ بنفسہ ہی ہے، اس کو باقی ماندہ ترکہ ملے گا۔ ربع یہ جز ہے اربعۃ کی، لہذا ربع کا ہم نام عدد 4 ہے تو 4 مخرج بنے گا۔ 4 کا ربع 1 ہے، باقی بچے 3، وہ بطور اسباب بیٹے کو ملیں گے۔ یہ دوسری صورت تھی۔ اور اس کے بعد سمن کی مثال، مرد فوت ہوا، اس کی ہے بیوی وارث اور بیٹا وارث ہے۔ اب یہاں بیوی کو میت کی اولاد کی موجودگی میں کل ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ بیٹا چونکہ اسبہ ہے، اسبہ کے طور پر اس کو باقی ماندہ وراثت ملے گی۔ سمن ثمانیۃ کا جز ہے، لہذا سمن کا مخرج 8 ہوگا۔ 8 کا سمن ہے 1، باقی بچے 8 میں سے 7، وہ بطور اسبہ یہاں بیٹے کو ملیں گے۔ اور اس کے بعد ثلثان، کوئی بھی شخص فوت ہوا، مرد ہے یا عورت، اس کی ہیں 2 بیٹیاں اور بھائی، تو بیٹیوں کو کل ترکے کا ثلثان ملتا ہے، کیونکہ بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں ان کو کل ترکے کا 2/3 ملتا ہے۔ بھائی ہے اسبہ بنفسہ ہی، لہذا یہاں پر مسئلہ کے اندر ایک حصہ آیا ہے وہ ہے ثلثان۔ ثلثان کا ہم نام عدد ہے 3، 3 کا ثلثان ہے 2، باقی بچ گیا 1، وہ ملے گا بھائی کو۔ اور یوں ہی یہ ثلثان کی مثال تھی۔ اور ثلث کی مثال، میت کی ماں ہے اور میت کا چچا، میت کوئی بھی عورت ہے یا مرد ہے، وارث کون چھوڑی؟ ماں اور چچا۔ یہاں اولاد بھی نہیں ہے، 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی بھی کسی جہت سے نہیں موجود، لہذا کل ترکے کا ترکہ ثلث یعنی 1/3 ماں کو ملے گا۔ چچا ہے اسبہ بنفسہ ہی، اس کو باقی ماندہ ترکہ ملے گا۔ ثلث کا ہم نام عدد 3 ہے تو مخرج 3 بنے گا، 3 کا ثلث 1، باقی بچے 2، بطور اسبہ چچا کو مل جائے گا۔ سدس ملتا ہے کس کو؟ مثال کے طور پر ماں ہے اور میت کی ماں کے ساتھ میت کا بیٹا ہے، تو ماں کو اولاد کی موجودگی میں کل ترکے کا سدس ملتا ہے، بیٹا اسبہ ہے تو سدس 1 حصہ آیا، اس کا ہم نام عدد 6 ہے، وہ مخرج بنے گا کہ 6 کا سدس 1، باقی بچے 6 میں سے 5، وہ بیٹے کو ملیں گے۔